جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے۔ چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی یہ، اور اس باپ کی عمر اب 92 سال ہو چکی۔ 92 سال مولانا صاحب، اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں۔ اللہ کی مان کے دکھا دی۔ اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس میں کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں، میں رونا شروع کر دیتا۔ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا۔ وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یا بیوی کا آپس میں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہوئی، ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا تربیت دی۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا، ابا کرو آپ۔ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا۔ یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں، اس بدبخت، یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں۔
3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، یعنی اس کو عاصم کو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے، تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی، میرا بچہ برباد کر دیا انہوں نے۔ وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی، اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی۔ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا۔ ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا، کہا بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا لٹائیں، طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگائیں، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ کر۔ اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، تو کیا کیفیت ہو؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے، یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے پر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائے، پھر چلائے۔ بعضی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئے نا اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ، اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہ من یشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے، چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے،
اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو۔ ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ۔ جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ۔ سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر، اب اس کو پھیلا دو۔ ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔